کچھ دیر پہلے میں نے صحافی مظہر عباس سے پوچھا کہ ترکی کے سب سے بڑے اخبار زمان پر دن دہاڑے سرکاری قبضے کو پاکستانی میڈیا اور صحافتی تنظیمیں کیسے دیکھتے ہیں۔ مظہر نے ہنستے ہوئے کہا کہ تمہیں اگر رد عمل درکار ہے تو تمام میڈیا اداروں اور صحافتی تنظیموں کو کم از کم اس خبر کی تفصیلات تو بتا دو۔ تو جناب، اپنے حال اور کھال میں مست پاکستانی میڈیا کے لیے 3 دن پرانی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اردوان حکومت نے استنبول کی ایک ذیلی عدالت سے مختصر حکم امتناعی حاصل کر کے جمعے کی رات ترکی کے 6.5 لاکھ اشاعت والے اخبار زمان کا انتظام سنبھال لیا۔ پولیس کمانڈوز نے عمارت میں گھس کے انٹرنیٹ کنیکشن منقطع کر کے عملے کو باہر نکال دیا۔ زمان میڈیا گروپ کی عمارت کے باہر 2000 کے لگ بھگ مظاہرین کو ربڑ کی گولیوں، آنسو گیس اور تیز دھار پانی سے منتشر کر دیا گیا۔ زمان کے ایڈیٹر ان چیف عبدالحامد بلخی اور کالم نگار بلند انیس کو فوری برطرف کر دیا گیا۔ ٹیک اوور سے ذرا پہلے اخبار اپنی آخری مزاحمتی سرخی چھاپنے میں کامیاب ہو گیا، ترک صحافت کی تاریخ کا سیاہ ترین دن۔ جبکہ اخبار کے انگریزی ایڈیشن کی سرخی تھی، ترکی میں آزاد صحافت کے لیے شرمناک دن۔ سرکاری قبضے کے بعد آج زمان جب دوبارہ شائع ہوا تو 42 کی بجائے 12 صفحات میں مشتمل سنڈے ایڈیشن کی شہ سرخی تھی: عزت مآب صدر رجب طیب اردوان کی باسفورس پل کی تعمیراتی تقریب میں شرکت۔ زمان میڈیا گروپ کا جھکاؤ فتح اللہ گولن کی عزیمت تحریک کی جانب تھا۔ فتح اللہ گولن کو صدر اردوان چند برس پہلے تک اپنا گرو مانتے تھے، مگر سرکاری اداروں میں گولن کے افکار کی بڑھتی مقبولیت سے اردوان بے چین بھی تھے۔ 2013 میں جب پولیس پراسیکیوٹر نے رجب طیب اردوان کے قریبی ساتھیوں پہ چند مالی گھپلوں کی پوچھ تاچھ کے لیے ہاتھ ڈالا تو گولن اور اردوان میں کھلی دشمنی ہو گئی اور حکومت نے گولن کو غدار اور دہشت گرد قرار دے کے ان کے حامیوں کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ گزشتہ برس عزیمت تحریک کی جانب جھکاؤ کی سزا میں 2 اخبارات اور 2 نیوز چینلوں پہ سرکار پہلے ہی قبضہ کر چکی ہے۔ مگر معاملہ صرف فتح اللہ گولن یا زمان اخبار کا نہیں، واحد غیر سرکاری نیوز ایجنسی جہان کا کنٹرول بھی حکومت نے سنبھال لیا ہے۔ حال ہی میں ایک اور سرکردہ اخبار جمہوریت کے 2 صحافیوں کو قومی سلامتی خطرے میں ڈالنے کے جرم میں عمر قید کے مقدمے کا سامنا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک تحقیقاتی سٹوری لکھی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ترک انٹیلیجنس اہلکار شام میں اسد مخالف مذہبی باغیوں کو اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں۔ اس وقت مختلف الزامات کے تحت 30 سے زائد صحافی پابند سلاسل ہیں، ان میں سے بیشتر صحافی کرد ہیں۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈر کی انڈیکس میں شامل 180 ممالک میں ترکی آزادی صحافت کے اعتبار سے خاصا نیچے، یعنی 149ویں نمبر پہ ہے۔ زمان میڈیا گروپ کو بالکل اسی طرح ٹیک اوور کیا گیا جس طرح آج سے 57 برس پہلے پاکستان میں ایوب خان نے نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت میاں افتخار الدین کے پروگریسو پیپرز پہ قبضہ کر کے احمد ندیم قاسمی، مظہر علی خان اور سبط حسن کو ادارت سے فارغ کر کے گھر بھیج دیا اور بعد ازاں پاکستان ٹائمز، روزنامہ امروز اور جریدہ لیل و نہار کو نیشنل پریس ٹرسٹ کے حوالے کر دیا۔ لیکن انفوٹینمنٹ اور ریموٹ کنٹرول کی ایجاد کے بعد آج پاکستان میں صحافت کنٹرول کرنے کے لیے قرون وسطیٰ کے خام فسطائی طریقے استعمال نہیں کیے جاتے۔ اب تو دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ جیسی مہارت کا دور ہے۔ برادر ترک اسٹیبلشمنٹ کو برادر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے اس بارے میں ابھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تم تو بالکل ہم جیسے نکلے، اب تک کہاں چھپے تھے بھائی؟